مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں عامر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پوڈ کاسٹ بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مسیح یسوع کو باپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں اور مسیح یسوع کو باپ کہتے ہیں، آج ہم سیکھیں گے نو دی ڈاکٹرائن میں۔ آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ذیشان صاحب موجود ہیں اور وائس آف گاڈ پینٹیکوسٹل کے خادم بھی ہیں۔ تو آج ہم از روح بائبل سے، ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ یہ کہنا درست ہے۔ تو میں پاسٹر ذیشان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام کی روشنی میں ویورز کو بتائیں کہ یہ عقیدہ درست ہے۔ جی، خداوند کا شکر ہو آج کے اس پروگرام کے لیے، اس پوڈ کاسٹ کے لیے، سر آپ کی دعوت کے لیے عامر بھائی۔ تو از روح بائبل مقدس یا عقائد کی روشنی میں یسوع مسیح کو باپ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کے مطابق اتھناسیس کے عقیدے میں اس طرح سے درج ہے کہ اقنومیت باپ کی اور بیٹے کی اور روح القدس کی اور ہے، اور اسی عقیدے میں یہ ایک آیت اور لکھی کہ نہ اقنوم کو مخلوط کریں نہ جوہر کو تقسیم کریں۔ تو اقنومیت یعنی اقنوم لفظ لاطینی زبان کا یہ لفظ اقنوم کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائن پرسن، الہی شخص۔ تو شخص کے اعتبار سے، الہی شخصیت رکھنے کے اعتبار سے باپ الگ، بیٹے کی الگ شخصیت ڈیوائن پرسن اور روح القدس کی الگ الہی شخصیت ہے۔ تو اقنومیت کبھی بھی مخلوط نہیں کرنی، مکس نہیں کرنا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس سبب سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح نے تو بعض اوقات بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بیٹا اور بیٹی کہا، تو اس کا کیا مطلب کہ یسوع مسیح نے تو وہاں جب ہمیں بیٹا یا بیٹی کہا تو پھر ہم اس کو باپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں جی، یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو، خوب کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یسوع مسیح نے جہاں پر بھی اپنے تجسم میں، بشریت میں، جب بھی کسی عورت یا مرد کو، کسی بھی شخص کو اس نے بیٹا یا بیٹی کہہ کر مخاطب کیا، وہ اس نے ربی، وہ اس نے استاد ہونے کے اعتبار سے کیا۔ عام طور پہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے ٹیچرز آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یسوع مسیح استاد ہے، تو اس نے استاد ہونے کی بحیثیت سے یہ بات کی کہ کسی کو بیٹا کہا، کسی کو بیٹی کہا، نہ کہ اس نے اقنومیت کو مخلوط کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اقنومیت ہرگز مخلوط نہیں ہے جی۔ باپ ایک الگ ڈیوائن پرسن ہے، بیٹا ایک الگ ڈیوائن پرسن ہے، روح القدس ایک الگ ڈیوائن پرسن ہے۔ یہ جو ہم مخلوط کرتے ہیں، یہ مخلوط وہ لوگ کرتے ہیں جو ونس والے، بدعتی عقیدہ رکھنے والے، جیزس اونلی والے ہیں۔ انہوں نے مخلوط کر کے یہ بات ظاہر کر دی اور خدا کو ایک بہروپیہ کے طور پہ ظاہر کیا کہ وہ موڈز بدلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں خدا کی ذات بھی ایک ہے اور اس میں شخص بھی ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل عقیدہ درست جی، تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے یس، خدا کی ذات تو ایک ہے، واحد ہے وہ، لیکن اس واحد ذات میں شخص تین ہے جی، باپ اور بیٹا اور روح القدس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تینوں کی شخصیت الگ الگ ہے، ان کو ہم نے مخلوط نہیں کرنا، اقنومیت کو مخلوط نہیں کرنا اور جوہر کو تقسیم نہیں کرنا، یہ عقیدہ ہے جی۔ تو اس صورت میں ہم یسوع مسیح کو دوسرے اقنوم، پاک تثلیث کے دوسرے اقنوم، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہی جانے اور اس سے باپ کہہ کے نہ دعا مانگے، کیونکہ وہ اقنومیت کے اعتبار سے دوسرا اقنوم ہے پاک تثلیث کا اور خدا کا بیٹا
यसु मसीह है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज खुदा के कलाम की रोशनी से हमने सीखा कि हम मसीह यस्सु को बाप कहकर मुखातिब नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिवाइन पर्सन है और अकनूम में वो दूसरा अकनूम है। और आज खुदा के कलाम से और पास्टर साहब के वसीला से हमने सीखा। और ज़रूर आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम सब आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे जो सवालात हैं जिनमें बहुत से लोग गुमराह हैं, उनको भी हम खुदा के खादिम से सीख सकें। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।